بیوی عقیلہ ہے، یعنی صفت عقل جس سے جدا نہ ہو سکے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ شدید ترین مصائب میں بھی جو عقل کی بنیاد پہ فیصلہ کرے. بات سمجھ میں آ رہی؟ میں کیا عرض کرنے لگا؟ جو جذبات سے فیصلہ نہ کرے، جو غم کی شدت سے مغلوب ہو کر فیصلہ نہ کرے، بلکہ خالص عقل کی بنیاد پہ فیصلہ کرے، اسے زینب بنت علی کہتے ہیں. کیونکہ عاقلہ نہیں ہے بیوی، عقیلہ ہے. میں اور آپ نے لقب نہیں دیا، امام معصوم نے لقب دیا ہوا ہے. عقیلہ بنی ہاشم. بات واضح ہو رہی ہے؟ لہذا اب جب بیوی کا کلام، جو بیوی خطبہ ارشاد فرما رہی ہیں، تو کوئی یہ نہ کہے کہ بھائی کی شہادت کے غم میں احساسی طور پر خطبہ ارشاد فرمایا. نہیں، جو کہا وہ عین عقل کی بنیاد پر تھا. بات سمجھ میں آ رہی ہے میں کیا عرض کرنے لگا ہوں؟ کیا کہنا اس بیوی کا جب بیوی خطبہ تو معمولاً چونکہ شہادت کی مجلس میں پڑھا جاتا ہے، اور یہاں پر اسے عرض کر بھی چکا ہوں، تفصیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن ذرا کن فیکون کا مظہر تو دیکھیے گا یہاں پر کہ یہ بزرگ علماء نے اپنی کتاب میں اس بات کو لکھا ہے. اچھا، آپ جانتے ہیں کہ وہاں پر گانے والیوں کا ہجوم ہے، سیٹیاں بجا رہے ہیں مرد، تالیاں بجا رہی ہیں عورتیں، گھوڑے ہنہنا رہے ہیں اور اونٹ بلبلا رہے ہیں، کچھ عورتیں چیخ رہی ہیں، تو سپاہی غرا رہے ہیں وہاں پر. یہ پوری کیفیت ہے وہاں پر، آپ جانتے ہیں. سبحان اللہ. فَأَوْمَأَتْ بِيَدِهِ یا بِيَدِهَا، بی بی نے اشارہ کیا دست مبارک سے، بولا نہیں. وَارْتَدَّتِ الْأَنْفَاسُ وَسَكَنَتِ الْأَجْرَاسُ، یہاں اشارہ کیا بی بی نے کہ جو سانسیں تھیں وہ گویا رک گئیں، اور اونٹوں کی گردن میں جو گھنٹیاں تھیں بج رہی تھیں اور اپنے مقام پر ساکت ہو گئی. یہ میں آپ کو بڑی قدیمی کتابوں سے پڑھ رہا ہوں یہ روایت. دست مبارک شہزادی زینب سلام اللہ علیہ سے اشارہ فرمایا کہ اسکتو، چپ ہو، خاموش ہو جاؤ. وارتدت الانفاس، گویا سانسیں رک گئیں. وسکنت الاجراس، جو گھنٹیاں تھیں وہ ساکن ہو گئیں. انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. سبحان اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، سبحان اللہ. کن فیکون. زینب سلام اللہ علیہا صلوات. اللہم صل علی محمد. اچھا، اب یہ کوئی تعجب نہ کرے کہ شہزادی زینب سلام اللہ علیہ کو مظہر کن فیکون کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ یہ تو عام مومنین کے لیے، عام انسانوں کے لیے، کہ اللہ حدیث قدسی میں بیان ہے کہ اے میرے بندے، سبحان اللہ، فرمایا کہ میری عبدیت حتی اجعلک مثلی، میری ایسی عبدیت میں آ جا کہ میں تجھے اپنے جیسا بنا دوں. تو کوئی اللہ تو نہیں بن جائے گا. اپنے جیسا بنانے کا مطلب کیا ہے؟ مثلی نہیں کہ مثلی ہے. یہاں میں توقع رکھتا ہوں کہ وہ مجالس جو آپ سماعت فرما چکے ہیں اس سے ہم تھوڑا سا آگے بڑھیں گے. مثلی کا مطلب ہوتا ہے لیسا کمثلہ شیء، اللہ کی کوئی مثل نہیں، لیکن اللہ کی مثل ہے. مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح، المصباح فی زجاجۃ، الزجاجۃ کأنہا کوکب درری. تو مثل اور مثل کا فرق کیا ہے؟ مثل ہے کہ جو ذات میں ایک جیسا، اللہ کی ذات جیسا کوئی نہیں، واجب الوجود ہے، وہ جسم نہیں رکھتا، بسیط ہے. مثل کا مطلب ہے جو صفات میں اس جیسا. یہ عربی زبان میں فرق ہے. مثل کا مطلب ہے ذات میں کسی کے جیسا ہونا، مثل کا مطلب صفات میں اس جیسا ہونا. تو اللہ چاہے تو اپنی کسی خاص صفت میں کسی کو اپنے جیسا بنا سکتا ہے. بات سمجھ آ رہی؟ اللہ کے نور کی بھی مثل ہے. مثل، میں نے ابھی آیت پڑھی آپ کے سامنے، سورہ نور کی آیت ہے، اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح. الفاظ ہے کہ اللہ کی نور کی مثل ہے کہ جیسے ایک طاق ہے، اس میں ایک چراغ رکھا ہے، وہ چراغ ایک فانوس میں ہے کہ جو روشن ہے، ایسے کہ جیسے کوکب درری ہے. اس پہ گفتگو ہو چکی ہے. تو اللہ کی مثل ہے، اللہ کے نور کی مثل. حدیث قدسی میں عبدی اطعنی، اے میرے بندے میری تو ایسی اطاعت کر کہ حتی اجعلک مثلی، نہیں مثلی، کہ میں تجھے اپنی مثل بناؤں. یہ ہم اور آپ جیسوں کے لیے ہے، امام معصوم کی بات نہیں ہو رہی. تو پھر اللہ اپنی مثل بنائے گا تو کیا ہوگا؟ تو آگے دو فقرے ہیں. ایک یہ کہ انا حی لا اموت انت تحیی ولا تموت، میں حی ہوں، مجھے موت نہیں آتی، تجھے بھی حی بنا دوں گا، موت نہیں آئے گی. سب سے بڑی مثال اس کی خود ابا عبداللہ حسین علیہ السلام. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایسی حیات عطا کی کہ موت نہیں ہو، انت تحیی ولا تموت. اور دوسرا فقرہ یہ ہے کہ تو میری ایسی اطاعت کر کے میں تجھے اپنے جیسا بنا دوں کہ جب میں کہتا ہوں کن فیکون تو وہ ہو جاتا ہے.
تو تجھے بھی وہ عطا کروں گا کہ تم کہو گے کن تو ہو جائے گا. یہ عام انسانوں کے لیے بات ہو رہی ہے. اب شہزادی زینب سلام اللہ علیہ نے اپنے دستے ولایت سے جب اشارہ فرمایا کہ اس کو تو خاموش ہو جا تو ورتدت الالفاظ وسکنت الاجراس. سبحان اللہ, یہ کیا کیفیت ہے کہ جو گھنٹیاں تھیں وہ رک گئی اور پھر بی بی نے خطبہ ارشاد فرمایا. اچھا جب بی بی نے خطبہ دینا شروع کیا تو اس خطبے کے اختتام پر حجت خدا کی سند ملی کہ عمتی, اے میری پھوپھی زینب, امام سجاد کہہ رہے ہیں, انتی بحمد اللہ عالمۃ غیر معلمۃ. آپ نے وہ خطبہ ارشاد فرمایا کہ آپ ایسی عالمہ ہیں جسے کسی نے تعلیم نہیں دی. اسی کو علم لدنی کہتے ہیں. جی, ہمارا علم سب کا کسبی ہے. ہمارا علم لدن کا مطلب ہوتا ہے جو خود اپنے اندر نفس میں ہو. ہمارا علم کسبی ہے, ہم نے کسی سے حاصل کیا, سنا ہے یا دیکھا ہے. ہمارا علم لدنی نہیں ہے. امام معصوم کا علم لدنی ہے. بات واضح ہو رہی ہے. علی بن ابی طالب کو کسی نے آ کر سکھلایا نہیں ہے سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے. تو علی کے معلم رسول اللہ ہیں اور رسول اللہ کا معلم خدا ہے. خود مولا کائنات نے فرمایا ہے کہ رسول اللہ کو ادب سکھایا اللہ نے, مجھے ادب سکھایا رسول اللہ نے. وانا اؤدب المؤمنین, مومنین کو ادب سکھلاتا ہوں میں خود. تو یہ ترتیب ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رکھی. تو انت عالمۃ غیر معلمۃ وفہمۃ غیر مفہمۃ. آپ وہ عالمہ ہیں جسے کسی نے تعلیم نہیں دی اور آپ وہ سیکھنے والی ہیں جسے کسی نے سکھلایا نہیں. بات واضح ہو رہی ہے. تو اس وقت یہ امام معصوم کی سند ملی اس خطبے کے بعد. لہٰذا اب جب بی بی کی بات ہے تو یہاں پر عام مستور کی بات نہیں ہو رہی, یعنی وہ خانوادہ اہل بیت میں سے بھی کسی اور مستور کی بات نہیں ہو رہی ہے. میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں. مولا علیہ السلام کی 14 بیٹیاں ہیں, ذہن میں رکھیے گا. 12 بیٹے 14 بیٹیاں. بی بی کے علاوہ جتنی بیٹیاں ہیں ان کے لیے زینت ہے کہ ان کے بابا علی ہیں. سبحان اللہ, جملہ نہ ضائع کیجیے گا. بی بی زینب کے علاوہ جتنی بیٹیاں ہیں ان کے لیے زینت ہے کہ ان کے بابا علی ہیں. اور اس بیٹی کا مقام یہ ہے کہ علی کے لیے زینت ہے کہ ان کی بیٹی زینب ہے. اللہ اکبر. اللہم صلی علی محمد تو اب بات ختم کر رہا ہوں بس یہاں 2 نکات کو عرض کر کے. ایک تو یہ کہ جب اس بی بی کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ جو علم لدنی کی حاملہ ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے آپ توسل کرتے ہیں ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام سے, ویسے آپ نے توسل کرنا ہے شہزادی زینب سلام اللہ علیہ سے. بات واضح ہو رہی ہے. اس لیے بی بی کے نام کا توسل علماء نے بیان فرمایا ہے. آپ تسبیح نکالیے, 100 مرتبہ صلوات پڑھیے اور ہدیہ کیجیے بی بی زینب سلام اللہ علیہ کو. یہ خواص کا توسل ہے جو بتا رہا ہوں آپ کو, عوام کا نہیں. اپنے خاص الخاص کسی معاملے کے لیے بزرگ علماء اور عرفاء یہ توسل آپ کو کتابوں میں ملے گا کہ 100 مرتبہ صلوات پڑھ کر ہدیہ کیجیے خواہر امام حسین کو. ایک اس کی جلالی کیفیت بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ 100 کے بجائے 99 مرتبہ پڑھیے اور 1 مرتبہ روک لیجیے اور خدا سے کہیے کہ پروردگار جب میرا کام ہو جائے گا تو پھر 1 مرتبہ پڑھوں گا وہ اور اس سے تسبیح کو مکمل کر لوں گا. تو یہ بھی ایک کیفیت ہے. خود بی بی کے نام کا عدد 69 ہے اور 69 ٹائمز صلوات پڑھ کر 69 دن تک, اور وہ سکے 69 ہو یا نوٹ 69 ہو, اس عدد کے مطابق بھی صدقہ کرنا, یہ بھی ایک توسل بتلایا گیا ہے. تو یہ تو خاص بی بی کے نام سے توسل ہے. اور دوسرا یہ کہ جب بی بی کی زیارت, جو کوئی تفصیلی زیارت بھی اور مختصر زیارت بھی لکھی ہوئی کتابوں میں, البتہ کوئی معصورہ زیارت تو ہم تک نہیں آ سکی, لیکن یہ کہ اس میں بہت غور طلب جملہ ہے اور وہ یہ ہے کہ 2 القاب بی بی کے ایسے ہیں کہ جن پر تمام علماء اور فقہاء اور عرفاء انگشت بدندہ ہیں کہ اس کی کیا گہرائی ہے. ایک ہے شریکت الحسین, ایک ہے عدیلۃ خامس اہل الکساء. عدیلۃ خامس اہل الکساء کا مطلب اہل الکساء پنجتن جو چادر میں تھے.